ناظرین اکرام السلام علیکم۔ اگر ہم ارد گرد نظر دوڑائیں تو بہت سارے ایسے صاحب نظر آئیں گے جو اپنی جائیداد کے چھوڑے ہوئے ورثے پر اپنا حق جما کر بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنی بہنوں کو ان کے قانونی اور مذہبی حق سے محروم کر دیتے ہیں۔ دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ چونکہ اپنی بہن بیٹی کو پڑھا دیا، اس کی شادی کر دیا اور جہیز بھی دے دیا ہے، اس لیے اب وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں بنتا، اور اگر کوئی بہن یا اپنے بھائیوں سے اپنا حق طلب کر لے تو اسے دشمن اور نافرمان سمجھا جاتا ہے۔ دیہی علاقوں میں اس کا جائزہ لیا جائے تو وہاں صورتحال زیادہ ابتر ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ بات قرآن پاک میں بڑے واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے کہ وراثت پر بیٹیوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا بیٹوں کا، اور اس کی تقسیم اور اس کی مقدار تک بتا دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں پورے معاشرے کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ دولت کے پجاریوں کے حرص و حوث اور خود غرضی سے اعلیٰ تعلیمی ادارے بھی محفوظ نہیں، جس کا ثبوت عرصہ دراز سے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بڑھتی ہوئی کرپشن اور بے ضابطگی ہے، جس کا نتیجہ گرتا ہوا معیار تعلیم اور روز بروز بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے، کیونکہ جب سونے کو ہی زنگ لگ جائے تو لوہا کدھر جائے۔ اگر قوم کے معمار اداروں کی انتظامیہ ہی اس مکروہ دھندے میں ملوث ہو جائے تو طالب علموں سے اچھائی کی توقع ابس ہوگی۔ آج دنیا کی 500 بڑی یونیورسٹیوں میں پاکستان کی کوئی بھی یونیورسٹی شامل نہیں ہے، کیونکہ ریسرچ اور تحقیق پر مختص فنڈ مدنوانی کی نظر ہو جاتے ہیں۔ ارباب اختیار سے التجائی کی جا سکتی ہے کہ خدا را اعلیٰ تعلیمی اداروں سے کرپشن کے خاتمے اور معیار تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے ان پر خصوصی توجہ دی جائے، کیونکہ یہ ترقی اور خوشحالی کا اکسیر اعظم ہے۔ علاوہ ازیں ہمارا ماحول بہت آلودہ ہو چکا ہے، سانس لینے کے لیے صاف ماحول تک میسر نہیں، طرح طرح کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ وجہ صرف ماحولیاتی آلودگی ہے، جس کے بہت سے اسباب ہیں، جیسے کہ کارخانوں، گاڑیوں اور چیزوں کے جلنے سے خارج ہونے والا زہریلا دھواں اور زراعت، کارخانوں سے نکلنے والا فالتو اور مضر صحت کیمیاوی مواد اور پانی کی وجہ سے عوام میں مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں، اور دمہ جیسی بیماری ہر دوسرے بندے کو ہو رہی ہے۔ بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی سے بچے، بوڑھے اور نوجوان کوئی محفوظ نہیں۔ صاف پانی بھی عوام کو میسر نہیں۔ ماحول کو صاف ستھرا کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ شہریوں پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کا خیال رکھیں۔ ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ ان تمام مسائل کو حل کریں اور ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کے لیے فوری طور پر مؤثر اقدام کریں۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، یا یوں کہیے جان ہے تو جہان ہے۔ خوراک انسان کے لیے اہم جزو ہے، اور خالص غذا میسر ہونا کسی نعمت سے کم نہیں۔ تمام ممالک میں عوام کے لیے مختلف ریلیف میسر ہوتے ہیں، جن میں اشیاء خوردنی خالص فراہم کی جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں اس کے برعکس شہریوں کو ناقص اشیاء خوردنوش ملتی ہے، چائے، سبزیاں یا فروٹ ہوں، دالیں یا گوشت ہوں، عوام کو معیاری غذا میسر نہیں۔ اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ غذائی نظام کو بہتر کیا جائے، چیزوں میں ملاوٹ کرنے والوں اور مردہ جانوروں کا گوشت بیچنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، تاکہ لوگوں کو جانیں گنوانے اور طرح طرح کی بیماری میں مبتلا ہونے سے بچایا جائے۔ جگہ جگہ کھلے فوڈ ریسٹورنٹ اور سڑکوں پر کھلے ہوٹلوں پر چھاپہ مار ٹیموں کو بھیجا جائے اور وہاں پر صفائی کے نظام میں پر سختی سے نظر ثانی کروائی جائے، تاکہ قیمتی جانیں ضائع ہونے سے بچ جائیں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں بہت سے نادار اور مفلس بچے اپنی اور اپنے خاندان کی معاشی بدحالی کی وجہ سے پرمشقت کام کرنے پر مجبور ہیں۔ جن معصوم ہاتھوں میں کتاب ہونی چاہیے وہ ہوٹلوں، ورکشاپوں، گھروں، ریسٹورانوں، بس اڈوں اور سگنلز وغیرہ پر لیٹ نائٹ اپنا خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے چیزیں فروخت کرتے اور کام کرتے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا یہ غیر محفوظ بچے جنسی تشدد کے ساتھ جسمانی اذیت رسانی کا آسان ہدف ہوتی ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ جن گھروں میں ماں باپ اور بڑے بہن بھائی خود کما سکتے ہیں، وہ بھی ان معصوم ہاتھوں کو کمائی پر لگا دیتے ہیں۔ خدارا یہ بچے ہمارے اپنے بچوں کی طرح تعلیم، لباس اور خوراک کی سہولت کے مستحق ہیں، اور ان کی بحالی صرف حکومت نہیں بلکہ معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔